بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 221 سے سورۃ البقرہ۔ وَلَا تَنْكِحُوا اور نہ تم نکاح کرو مشرکات مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں، وَلَا أَمَةٌ اور البتہ لونڈی، مؤمنۃ مومنہ، خیرٌ بہت بہتر ہے، من مشرکۃ مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ کہ وہ تمہیں بہت اچھی لگتی ہو، وَلَا تُنْكِحُوا اور نہ تم نکاح میں دو مسلمان عورتوں کو مشرکینہ مشرک مردوں کے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، وَلَعَبْدٌ اور البتہ غلام مومن، مؤمن وَلَعَبْدٌ مؤمن اور البتہ غلام مومن، خیرٌ بہت بہتر ہے، من مشرکن مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ چاہے وہ تمہیں بھلائی کیوں نہ لگے، اولئک یدعون الی النار یہ مشرک جو ہیں بلاتے ہیں تمہیں آگ کی طرف، واللہ اور اللہ بلاتا ہے الی الجنتی جنت کی طرف، والمغفرتی اور مغفرت کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے، ویبین اور بیان کرتا ہے آیاتہ اپنی آیاتیں، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ منع کیا جا رہا ہے مشرک مردوں کو مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر نکاح کیوں منع کیا جا رہا ہے، مشرکہ سے کیوں نکاح منع کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مرد اور عورت کا نکاح صرف تعلقات کی خاطر نہیں ہوتا، بلکہ اس سے آگے نسلیں در نسل چلتی ہے۔ تو اگر یہ مومن نہ ہو، مشرکہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ آگے کی ساری نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ تو یہ اگر مومن ہو مرد تو ایک اثر پڑتا ہے کہ گھر کا بھی ایک ماحول بنتا ہے، عورت مومن ہو، مومنہ عورت ہو۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مشرک عورت ہے، غیر مسلم ہے اور بڑی خوبصورت ہے، آج کل یہ بہت ہو رہا ہے کہ اپنے اسلام میں بھی بہت سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں کہ اب جہاں پر دین کی اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے، جہالت ہے، ان لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے کیا دین ہے، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، اب یہاں پر ہمیں کھلم کھلا منع کیا جا رہا ہے کہ تم نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ اب نہ تم نکاح کرو مشرک مرد سے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ نہ کوئی مشرک عورت سے نکاح کرنا ہے، نہ کوئی مشرک مرد سے نکاح کرنا ہے۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ نسلیں خراب ہو جائیں گی، آگے نسلوں پہ نسلیں، نسلوں پہ نسلیں، ساری نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ کیونکہ اب اگر عورت ایسی ہے تو وہ اپنے بچوں کی تربیت ویسے ہی کرے گی، مرد ویسا ہے تو اپنے بچوں کی تربیت ویسے ہی کرے گا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایسے لڑکے پسند آ جاتے ہیں لڑکیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو، آج کل یہی ہو رہا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو نان مسلمز ہیں، مشرک مرد ہیں، ایسے ہینڈسم ہیں، اسمارٹ ہیں، بہت اچھی جاب ہے، پیسہ ہے، اس کو دیکھ کر لالچ میں آ جا رہے، اٹریکٹ ہو جا رہے اور اپنے اسلام کی پرواہ نہیں کر رہے، اور اس میں بس ان سے بس پیار محبت کے چکر میں آج کل تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خاص طور سے مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے ایسے مردوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جو ان کو اپنے پیار محبت کے جال میں پھنسائے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ ہم کو پہلے سے ہی سکھا دی گئی، اب لیکن سیکھے گا کون؟ جو قرآن پڑھے گا اور جو قرآن پڑھ کے اس کو سمجھے گا۔ اگر تو جو ناظرہ پڑھ رہے ہیں، جس کو سمجھ آ ہی نہیں رہی ہے، کبھی جس نے اردو میں ترجمہ ہی نہیں پڑھا، تو ان کو کیا پتا کہ قرآن ہمیں کس چیز سے روک رہا ہے، کیا ہمیں احکامات مل رہے ہیں مشرک مرد سے یا نان مسلم سے۔ یہاں پر تو مشرک کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے نا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معافی ہی نہیں ہے اس کی۔ انسان اگر دوسرے کتنے بھی گناہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، لیکن اگر شرک کرے گا تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر شرک کی اور زیادہ سختی یہ بتائی گئی ہے کہ اگر مشرکہ عورت ہے یا مشرکہ مرد ہے تو جب تک وہ ایمان نہ لائیں تو پھر ان سے کیا کرنا ہے، ایمان لانے کے بعد ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں
تو پھر ان کو ان سے شادی کرنا، نکاح کرنا یہ منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ایک مومن ایک مشرکہ سے نکاح کرتا ہے، اگر وہ مومن ایمان میں پکا ہے تو علم میں بیوی سے زیادہ اگر ایک مشرک مرد ہے سمجھ لو، اور وہ مومن عورت سے نکاح کر رہا ہے، لیکن مرد کا کیا ہے، اس کے اوپر زور زیادہ چلے گا گھر میں، تو کیا ہوگا کہ سارا کچھ، اب وہ عورت اگر بڑی تھوڑی کمزور ہے تو ظاہر ہے وہ تھوڑی کمزور پڑ جائے گی، عورت کا آدمی کا اگر زور زیادہ رہے گا گھر میں تو کیا ہوگا کہ ساری نسلوں پر پھر وہی ہوگا جو مرد کہے گا تو وہی کام چلے گا۔ لیکن اس میں پھر آپ کیا ہے کہ جو کرسچن عورتیں ہیں ان سے شادی کی جا سکتی، کیونکہ وہ تو اہل کتاب ہے نا۔ اب یہاں پر ان کی تعلیمات آلموسٹ ہماری کتابوں سے ملتی جلتی ہے، اور پھر اہل کتاب کی عورت سے مرد نکاح کر سکتا ہے، مومن مرد اہل کتاب کی عورت سے یعنی کہ کرسچن عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن کوئی عورت جو مومن عورت ہے وہ اہل کتاب مرد سے یعنی کہ کرسچن مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ ایک اس میں پوائنٹ نکلتا ہے۔ اب وہ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ دیکھیے کہ اگر عورت کسی بھی طریقے سے دیکھا جائے تو کمزور ہوتی ہے، اگر مرد مومن ہے، اگر عورت کرسچن ہے، اب وہ اس کو شادی کر کے لے کے آتا ہے، ظاہر ہے سارا کا سارا سسرال اس کا مومن ہے، تو سب دین کے پابند ہیں، تب ایک عورت آ کے ساروں کو تو چینج نہیں کر سکتی نا، تو عورت خود چینج ہو جائے گی، لیکن ساروں کو چینج کرنا اس کے لیے بڑا ہی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا، اور مرد کا کیا ہوتا ہے کہ مرد قوام ہوتا ہے، اس کا مضبوطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پر سختی بھی کر سکتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے دین پر چلا بھی سکتا ہے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، یعنی کہ سختیاں بھی ہوتی ہے کہیں کہیں کے، نمازوں کی پابندیاں اگر نہیں پڑھ رہے ہیں بچے تو ان کو ڈانٹا بھی جاتا ہے، مارا بھی جاتا ہے، یا کہ ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے نا کہ بچے اگر 10 سال کے بعد نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو۔ تو یہاں وہ ساری چیزیں مرد کر سکتا ہے، لیکن اگر کرسچن ہوگی اور مرد اگر مرد کرسچن ہوگا اور عورت اگر مومن ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ نہیں کر سکے گی اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ وہ جب آئے گی تو سارا کا سارا سسرال اس کا دوسرے مذہب والا ہوگا، وہ سارے اپنے دین کی پیروی کر رہے ہوں گے۔ اب اس کے لیے بڑا ہی مشکل ہوگا کہ وہ ساروں کو چینج کرے۔ ایک مرد دوسروں کو مرد کیا ہے کہ چینج کر سکتا ہے، لیکن عورت دوسروں کو ساروں کو چینج نہیں کر سکتی، تو اس لیے کرسچن عورت کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن کرسچن مرد کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا اہل کتاب کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہمیں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ مشرک مرد ہو یا مشرک عورت ہو، کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ یہ تمہیں بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ ظاہر ہے اب اگر مشرک عورت سے نکاح کر لیا، مشرک مرد سے یا مشرک عورت سے نکاح کر لیا جائے تو سارا کا سارا ماحول بدل جائے گا گھر کا، اور پھر کیا ہوگا؟ سارے کے سارے آگ کی طرف جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہم پر بڑا مغفرت، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں جنت کی طرف بلائے، اپنی مغفرت کی طرف بلائے۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ ہم سب نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ کیسے لوگ شرک کر رہے ہیں، شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے آس پاس آج کل دیکھ رہے ہیں کہ شرک اتنا زیادہ، شرک اور بدعات میں لوگ اتنے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کس جنت کی طرف بلا رہا ہے، کیا ہے اس کے وعدے، کیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا گیا ہے، شرک کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان قرآن پڑھے اور سمجھے تو سمجھ آئے گا نا۔ اب یہ کہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، بس کوئی ہے بڑے بیٹھے ہوئے عالم بیٹھے ہیں، ان کے پاس جا جا کے تو بیٹھے ہیں، مانڈی ڈال کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں ان کے سامنے، اب وہ جیسے جیسے ان کو پٹی پڑھائیں گے وہ پڑھتے جائیں گے، وہ کہیں گے ایسے کرنا ہے تو بولیں گے ہاں ویسے۔ اب ان کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، ہمیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے کم تعلیم یافتہ ہیں، ہمیں کہاں اتنی سمجھ ہے، یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کو تو بڑا پتہ ہوگا۔ اب وہ جو چاہیں ان سے کرواتے رہیں، یہ آگ بن کر کے ان کے پیچھے پیچھے کرتے رہیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ آگ کی طرف بلانے والی ہیں۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت، اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ جنتوں کے ہمیں کیسے، جنتوں کے باتیں ہمیں بتاتا ہے، جنت کے بارے میں ہمیں سناتا ہے، جنت کی ہمیں خواہش دلاتا ہے، اور اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، نیک کاموں کی بتا کے بات ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کس لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے؟ تاکہ وہ ہم سب کو معاف کر دے، مغفرت کر دے۔ غفرہ کا کیا مطلب ہے؟ ڈھانپ لینا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپنا چاہتا ہے، اور ہم دیکھیے کہ ہم کیسے ہیں،
بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہے ہیں، کہیں شرکیہ باتوں میں لگے ہیں، شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ آج کل ہماری امت کی ایک بڑی جماعت شرک میں مبتلا ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں۔ شیطان نے ان کو اتنے مزین کر کے ان کے بتائے ہیں اعمال، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں، درگاہ پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ نذر نیاز چڑھا رہے ہیں، وہاں سجدے کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ کسی ہم پیر مرشد کو ہم بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، وہ بہت ہمارے لیے بہت نیکی کا کام ہے۔ ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، قرآن پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن ہم اجمیر ضرور جائیں، ہم درگاہوں پر ضرور جا کر وہاں چڑھاوے ضرور چڑھائیں، وہاں جا کے سجدہ کر کے آئیں، وہاں جا کے اپنی مرادیں مانگ کے آئیں، وہاں پہ نظریں چڑھا کے آئیں۔ اب ان کو ہی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو ہم وہاں پر گئے تھے، ہم نے منت مانگی تھی، اور دیکھو ہم آنے تک پوری ہو گئی۔ تو شیطان کا بھی اس میں ساتھ ہوتا ہے کہ انسان کو ایسے ایسے چیزوں پر، عقیدوں پر وہ پکا کر دیتا ہے کہ اس کے عقیدے پھر پکے اور پکے ہوتے جاتے ہیں، اور پھر وہ یہاں آنے کے بجائے اسی طرف اس کے راستوں پر چل پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کتنے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کتنے آسان الفاظوں میں کتنی اچھی اچھی مثالیں ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، کہ کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ ہر مثال بیان کر رہے ہیں، اور انسان ہے کہ شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے ہوا اذن، وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تو تم الگ رہو نساء عورتوں سے، فی المحیض حیض میں، ولا تقربہن، اور نہ تم صحبت کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تطہرن، اور جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو تم آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب التوابین، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، وہ یحب المتطہرین، اور پسند کرتا ہے صاف ستھرے رہنے والوں کو۔ اب یہ دیکھیے کہ اذن کیا ہے؟ اذن ایک تکلیف بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ یہاں پر بات کی، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ایک محیض کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ۔ دیکھیے کہ صحابہ سوال یہ کر رہے تھے کہ حیض کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حیض کس سے ہے ورڈ؟ حوض، اردو کا جو ورڈ ہے نا، ہوتا ہے نا حوض، یعنی کہ بہنا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ پانی بہتا ہے۔ تو یہاں پر حیض میں بھی کیا ہوتا ہے؟ خون بہتا ہے عورت کا۔ تو یہاں پر انہوں نے کیوں ایسے سوال کیا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کیا ہوتا تھا اس وقت، یہ ہوتا تھا کہ یہود اور نصارہ نے کیا کیا تھا، دونوں نے اس معاملے میں اتنا زیادہ بڑھا لیا تھا اپنے آپ کو، کہ اب مسلمان جو لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں۔ یہود کیا کرتے تھے؟ حیض کے دوران ایسی عورتوں کو الگ مکان میں رکھتے تھے، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور ان کو ان سے بات چیت کرنا بند کر دیتے تھے، اور ان کی پلیٹیں الگ رکھ دیتے تھے، ان کو اپنے کمروں سے، مطلب گھروں سے دور ایک کمروں میں رکھ دیتے تھے جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتے تھے۔ اور نصارہ کیا کرتے تھے؟ دوران حیض مطلب انٹرکورس کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتے تھے، جماع کرنے سے بھی مطلب ان سے تعلقات قائم کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتے تھے۔ اب یہ دونوں نے کیا کیا، ایک دم مخالف سمتوں میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو بڑھا لیا تھا۔ تو اب مسلمان جو تھے، صحابہ جو تھے، اب وہ سوچنے لگے کہ ہم کیا کریں اس بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت کی روح سے اب میاں اور بیوی دونوں اکٹھے مل کر رہ سکتے ہیں، اکٹھا کھانا کھا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا شوہر اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے، اس کے گلے لگ سکتا ہے، اس سے چمٹ سکتا ہے، یعنی کہ ساری چیزیں کر سکتا ہے سوائے مجامعت کے، یعنی کہ جمع یا انٹرکورس نہیں کر سکتا وہ، باقی ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر وہ بتایا گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ایک تکلیف ہے، ایک بیماری ہے، اور اس صورت میں تم عورتوں سے الگ رہو، یعنی کہ ان سے انٹرکورس مت کرو، یا عورتوں سے وہ چیز کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ولا تقربہن، اور تم ان سے صحبت مت کرو۔ یہ یہاں پر کھلے الفاظوں میں کہہ دیا گیا کہ ان سے صحبت مت کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اب جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر آؤ تم ان کے پاس جہاں سے تمہیں حکم دیا گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ حیض میں اور کیا کون کون سی پابندیاں ہیں عورت کے لیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انٹرکورس کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اب باقی چیزیں ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ اور کیا کیا چیزیں ہمیں منع کی گئی۔ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی حیض کے دوران، اسے نماز معاف ہے، اس کی قضا بھی واجب نہیں ہے، مطلب اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ حیض کے دنوں میں جو نماز قضا ہو رہی ہے تو وہ اس کو پھر قضا کو وہ پوری کرے، نہیں، بلکہ ضرورت نہیں ہے۔ وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن روزوں کی قضا اسے دینی ہوگی۔
کیونکہ اب روزے تو سال میں ایک بار ہی آتے ہیں نا، اور تو اس کی قضا اس کو پھر دینی ہوگی۔ اب طواف کعبہ کے حج کے باقی ارکان وہ ادا کر سکتی ہے، صرف طواف کعبہ نہیں کرے گی۔ اور اب اس کے لیے اگر کوئی حج کو جا رہی عورت اور اس کو حیض آ گیا عین حج کے ٹائم پہ، تو وہ حج کے سارے ارکان ادا کر لے، لیکن طواف کعبہ جو ہے وہ پھر آخری میں جب وہ صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، تو پھر وہ ادا کرے۔ اسی طریقے سے وہ کعبے میں یا کسی بھی مسجد کے میں داخل نہیں ہو سکتی، وہ قرآن کو نہیں چھو سکتی، لیکن البتہ زبانی قرآن پڑھ سکتی ہے۔ اب جیسے کہ علماؤں نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن کو گلوز سے پکڑ کر پڑھا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے۔ اب جیسے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، تو دیکھیے کہ اگر اسٹوڈنٹس حیض میں ہوں گے اگر 7 days، اور ٹیچر ہوگی 7 days، تو ایسے تو ہر اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے دونوں کے ملا کے تو 15 دن، ایک مہینے کے ایسے ہی چلے جائیں گے۔ نہ میں پڑھاؤں گی نہ آپ پڑھیں گے، 7 دن میں نہیں پڑھاؤں گی، 7 دن آپ نہیں پڑھیں گے، تو ایسے تو 15 دن چلے گئے۔ تو اس میں اب لکھنے والے، پڑھنے والے، اب وہ دیکھیے کہ وہ جو بچیاں جو حفظ کر رہی ہیں، اگر وہ 7 دن قرآن سے دور ہو جائیں تو ان کا تو سارا کچھ وہ بھول بھال جائیں گی۔ تو اس لیے اس کے لیے کیا ہے، اسکالرز نے بتایا ہے کہ یہ قرآن کو، کون سا والا جو قرآن ہے، جو عربک ٹیکسٹ ہے، جس میں مصحف جس کو کہتے ہیں، جس میں صرف عربک ٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کو اگر چھونا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، آپ کو گلوز پہننا پڑے گا۔ اور اگر وہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی تفسیر والا قرآن ہے یا ٹرانسلیشن والا قرآن ہے جس کے آزو بازو اردو کی لائنز ہے، تو اس کو آپ ڈائریکٹ بھی چھو سکتے ہیں۔ آپ عربک کے ورڈز بھی لکھ سکتے ہیں۔ تحیز میں بہت ساری خواتین مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ اب ہم کیسے لکھیں، اب اس کو ہم پیریڈز میں ہیں تو ہم کیسے لکھیں؟ تو اس میں گندگی ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، بلکہ خون میں ناپاکی ہے وہ والے۔ تو اس میں ساری چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیے نا کہ ساری چیزیں کرتے تھے، بی بی عائشہ کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی مانڈی پہ اپنا سر رکھ کے لیٹتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، کی جا سکتی ہیں، لکھا بھی جا سکتا ہے، یاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ ہمیں بڑا اس میں ہٹا دیتا ہے ان دنوں میں۔ اور شیطان جب ہے، شیطان ہو، جن ہو، ایسی حالات میں کیا ہے، ان کا اثر کا انداز ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے یعنی کہ حیض کے دنوں میں جو ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، تو عورت کے اوپر شیاطین ہیں، جن ہیں، جو کوئی ایسی چیزیں بہت جلدی اثر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتی ہے، نہ قرآن پڑھتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے، نہ وضو سے ہوتی ہے۔ اب انسان اگر ہر وقت وضو سے رہے گا، قرآن اور نماز میں لگا رہے گا، تو نہ شیاطین نہ جن اس کے پاس کوئی آ نہیں سکتے، یہ پاسبلٹیز نہیں ہے۔ لیکن اب اگر ایسی صورت میں انسان پوری طریقے سے اپنے آپ کو نمازوں سے بھی الگ کر دے، قرآن سے بھی الگ کر دے، نہ وضو کرے، نہ ذکر و اذکار کرے۔ کئی بہنوں کو دیکھا میں نے کہ وہ دعا کی کتاب کو بھی نہیں ٹچ کرتے، اذکار بھی نہیں پڑھتے۔ کئی کہتے ہیں کہ نہیں ہم سورہ ملک نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم حیض میں ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں ہم سورہ کہف نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم حیض میں ہیں۔ تو جو چیزیں یاد ہے موبائل میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، جو چیز آپ کے روٹین میں ہے آپ اس کو برابر پڑھیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائیں۔ کئی بہنوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے میری تو چھٹی ہے۔ تو یعنی کہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ بہت خوش ہیں آپ چھٹی منا کر؟ اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر، قرآن سے دور ہو کر ہم خوش ہو جائیں، چھٹی منائیں ہم؟ نہیں، بلکہ ہم کو تو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اتنے دن ویسٹ ہو رہے ہیں، کیسے ہم اس کو ازالہ اس کا کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس کا اتنا جو ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں ہم اس کو کیسے مینٹیننس کریں، یہ ہم کو ہمیشہ سوچنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو اب تو میری چھٹی ہے، چلو اب تو میں بیٹھوں آرام سے سوؤں، اب تو مجھے فجر میں بھی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو آرام سے میں سو جاؤں۔ بلکہ دیکھیے کہ جو خواتین کو اٹھنے کی عادت ہوتی ہے وہ برابر بنا الارم کے فجر میں اٹھ بیٹھتی ہیں۔ اور پھر آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی جو نماز کی روٹین ہے، کئی بہنوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جانماز کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ پہلے کی ہماری بوڑھی خواتین ہوتی تھی، دادی نانی، تو وہ جانماز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، جانماز پہ بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ تو یہ نہیں ساری چیزیں، اس کا کیا کیا بتایا گیا کہ انسان خود ناپاک نہیں ہے، بلکہ صرف خون ناپاک ہے، وہ ناپاکی صرف خون میں ہے۔ باقی تو انسان اپنی عبادتیں ساری کرے، وہ ایز اٹ از اپنی ٹائم پر بیٹھ کے جانماز بچھائے، اپنے اذکار و ذکر و اذکار کر لے نماز کے ٹائم پر، تاکہ اس کے نماز کے ٹائمنگ ڈسٹرب نہ ہو۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ 7 days کے بعد انسان بھول جاتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اور کبھی کبھی جو بہت زیادہ پڑھنے والے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ 7 days میں بھی کبھی کبھی وہ دوپٹہ باندھ کر جانماز بچھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بعد میں انہیں یاد آتا ہے کہ ارے میں تو حیض کی حالت میں ہوں۔ تو یہ دونوں سچویشنز میں آپ کون سی سچویشن میں ہیں؟ کیا آپ کو بہت زیادہ نماز یاد رہتی ہے یا آپ نماز بھول جاتے ہیں؟
تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں شوق سے، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم شوق سے یاد کریں. یہ نہ سوچیں کہ چلو بھائی اچھا ہے اب تو میں نہیں پڑھ رہی ہوں تو میں آرام کر لوں، یا پھر میں کہیں چلی جاؤں، یا میں گھوم لوں یا پھر لوں. نہیں، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ اتنے ٹائم میں اور کیا دوسرے کام کر لوں، تاکہ میری جو نماز کی نیکی میری چھوٹ رہی ہے تو وہ دیکھے کہ مردوں کو تو ہم سے اتنی زیادہ نیکیاں زیادہ مل رہی ہیں، تو لیکن ہم یہ نہ ہو کہ ہم ان میں سے پیچھے رہ جائیں، کہ ہم دوسری چیزوں سے ہم نیکیاں اپنی بڑھا سکتے ہیں. ذکر و اذکار کر کے ہم اپنی نیکیاں بڑھا سکتے ہیں. اور آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن کے سبق یاد کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ دوسری ساری چیزیں نہ کریں. کئی بہنوں کو میں نے سنا کہ وہ زمزم کو بھی نہیں چھوتے. کئی بہنیں ایک سوچتی ہیں کہ نہیں، الفاظ بھی ہم زبان سے ادا کریں گے تو ہم ناپاکی کی حالت میں ہیں. تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ جہالت کی باتیں ہیں. پہلے کے زمانے میں لوگوں کو، بیچارے پہلے کے لوگ بہت انوسنٹ ہوا کرتے تھے، انہیں اتنی کہاں نالج تھی، انہوں نے کہاں تفسیر پڑھی، انہوں نے کہاں حدیث پڑھی. ان کے گرینڈ پیرنٹس نے ان کو جو سکھایا وہ ان کے آگے آگے تک آتے گیا. اب ان کو کہاں بیچاروں کو اتنی نالج ہے کہ وہ ہمیں یہ ساری چیزوں کی نالج دیں. لیکن آج کی عورت پڑھی لکھی عورت ہے، قابل ہے، اور جانتی ہے، سب علم جاننے والی ہے. تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ یہ بھی علم حاصل کرے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کون کون سی چیزوں کی کیا کیا پابندی ہے، کتنی حد تک اس کی پابندی کرنی ہے ہم کو، کتنے حد تک ہمیں رکنا ہے، کتنے حد تک ہمیں نہیں رکنا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. پھر دیکھیے کہ پیریڈز میں عورتوں کی تھوڑے حالات بھی چینج ہو جاتے ہیں. بیماری بھی اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ قل ہوا اذن، یہ گندگی بھی اور بیماری بھی اس کو کہا گیا ہے. بیماری کیوں کہی گئی ہے؟ کیونکہ عورتوں کے اندر اس میں بہت سارے چینجز نظر آتے ہیں. اور سائنس نے اس کو دیکھا ہے کہ پروف کیا ہے کہ اس میں اس ٹائم پر یعنی کہ پیریڈز کے دوران عورتوں کے اندر 150 سمٹمز پیریڈز میں دیکھے گئے ہیں. دوران پیریڈز ڈائگنوز کی گئی ہیں کہ ایسے مطلب ہر عورت میں الگ الگ سمٹمز ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ اکثر عورتوں کا چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، بات بات میں غصہ آنا وہ ٹائم پر، کیونکہ ہارمونس امبیلنس ہوتے ہیں نا وہ ٹائم پر. تو عورتوں کو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اور چڑچڑاپن ہوتا ہے، رونا دھونا، پیروں میں درد، کمر میں درد، کسی کے پیٹ میں درد. یہ کامن چیزیں ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں. تو اب ایسی اور کون کون سی چیزیں، بہت ساری چیزیں جس کو کہ سائنس نے ریسرچ کی ہے کہ ان دنوں میں یہ عورت کے اندر یہ سارے چینجز ہوتے ہیں. اس لیے اس کو بیماری بھی کہا گیا کہ یہ ایک بیماری ہے، کہ اس میں بھی مطلب عورتوں کا تھوڑا سا کیئر بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، یہ اس حالت میں ہے کر کے یہ ایسے ریئیکٹ کر رہی ہیں. یہ نہ ہو کہ اس میں پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اور اس میں فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو لہٰذا تم عورتوں سے الگ رہو حیض میں، اور ان سے صحبت نہ کرو، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. اب پاک ہونے کی جو بات آتی ہے، پہلے کے زمانے میں ایک 7 days کا ایک پیٹنٹ نمبرز ہوتے تھے ڈیز کے، کہ جب تک 7 days نہ ہو جائے عورتیں نہایا نہیں کرتی تھی. اب لیکن ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اگر آپ 3 دن میں پاک ہو رہے ہیں، 2 دن میں پاک ہو رہے ہیں، 4 دن میں پاک ہو رہے ہیں، جب بھی آپ پاک ہو رہے ہیں آپ کو نماز پڑھ لینی ہے. اسی طریقے سے جو نفاس کی حالت ہے، جب بیبی ہوتا ہے 40 days، لوگ کیا کرتے ہیں 40 days تک نماز نہیں پڑھتے، نہ قرآن پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں 40 days تو پورے کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے. بلکہ اس میں بھی اگر آپ 7 days میں پاک ہو رہے ہیں، 10 days میں پاک ہو رہے ہیں، 20 days میں پاک ہو رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے، فوراً نہا کے نماز پڑھ لینی ہے. اب بہت ساری عورتیں اس میں بھی الکسی کرتی ہیں، 7 days ہو گئے، اب رات میں دیکھا کہ وہ پاکی ہو گئی، لیکن اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. نہیں اب مجھے جان پہ آ رہا ہے، نہیں اب میں سو کے اٹھوں گی تو پھر نہا لوں گی، پھر میں شاور لے لوں گی، پھر میں پڑھ لوں گی. نہیں، بلکہ آپ نے دیکھا کہ جس نماز سے پہلے آپ نے پاکی دیکھ لی تو اگلی نماز آپ کے اوپر فرض ہے. اور اگر آپ ایسا بھی ہوا اگر آپ کا کہ آپ نے جیسے کہ آپ کو پیریڈ سٹارٹ ہو گئے اور آپ کی عشاء کا ٹائم ہو چکا تھا، 1 گھنٹہ ہو گیا تھا عشاء کا ٹائم ہو کے، اور آپ نے عشاء نہیں پڑھی اور آپ کو پیریڈز آ گئے، جبکہ آپ 1 گھنٹہ پہلے عشاء پڑھ سکتی تھی. آپ نے کسی ریزن کی وجہ سے یا بنا ریزن کی وجہ سے آپ نے عشاء کو ڈیلے کرا تھا اور آپ کے اب نماز قضا ہو گئی. تو بہت سارے اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جب نہا لیں آپ تو آپ کو وہ عشاء کی نماز کی قضا بھی ادا کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب پاک ہو جائیں تو انتظار نہ کریں کہ چلو اچھا میں اتنا کام کر لوں، اس میں پھر ایک نماز قضا ہو رہی ہے. اب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس 10 منٹ بچے ہیں، 15 منٹ بچے ہیں، عصر کا ٹائم جانے والا ہے، اور آپ کو نہانا ہے، آپ کلیئر ہو گئے ہیں،
کلین ہو گئے ہیں آپ، لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ چلو کوئی نہیں اب میں بعد میں نہا لوں گی، اب تو بہت تھوڑا ٹائم بچا، بلکہ آپ 5 منٹ میں شاور لے کے نہا کے آپ فوراً عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کرنا اسی طریقے سے چاہیے، کیونکہ فرضوں کی پابندی اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے پڑھ لیا نہیں پڑھا چھوڑ دیا۔ پہلے کے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا، اتنی زیادہ پابندیاں نہیں پتہ تھی پہلے کے خواتین کو نا، لیکن آج دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں احادیث سے پتہ چل رہی ہیں، تفسیر سے پتہ چل رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، ہمیں اتنی زیادہ اس کی باریکی کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کہیں ایک نماز نہ چھوٹ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مردوں کو فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر تم آؤ ان کے پاس جب وہ پاک ہو جائیں۔ اب جب پاکی ہو جائے، حاصل ہو جائے، تو مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم آؤ ان کے پاس جہاں سے تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اب بہت سارے پہلے کے زمانے میں جو گناہ کے کام ہوتے تھے تو پیچھے سے کیا کرتے تھے، مجامع انٹرکورس دبر سے کیا کرتے تھے، تو اس کے لیے منع کیا گیا ہے۔ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے وہاں سے جانے کا یہاں پر حکم آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی پھر کیا ہے، ان اللہ یحب التوابین اور یحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بہت گناہ کے کام ہوتے تھے، تو ایسے لوگوں کو جب یہ آیت پتہ چل گئی تو پھر کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لینی چاہیے۔ اور پھر اولاد، اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ ہم، اب یہاں پر آگے آ رہا ہے نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، تو تم آؤ اپنی کھیتی میں، اَنَّا شِئْتُمْ، جس طرح سے تم چاہو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے نیک عمل بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور تم ڈرو اللہ سے اور جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے مومنوں کو۔ اب یہ دیکھیے کہ مجامعت کا مقصد کیا ہے، انٹرکورس کا مقصد کیا ہے، صرف انجوائمنٹ نہیں بلکہ اولاد کی خاطر اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے بھی یہ کام کیا جاتا ہے نا، کہ تمہارے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تمہاری جگہ پر دین کے کام کرنے والے موجود ہوں، تمہارے لیے کوئی ثواب جاریہ کے کام کرنے والے موجود ہوں، کہ جیسے ابھی ایک بہن نے بتایا کہ ان کا بچہ حافظ بن گیا، اب انہوں نے اتنی محنت کی، دونوں ماں باپ نے مل کر اب اپنے بچے کو حافظ بنایا، اور وہ جب اس دنیا سے چلے بھی جائیں اگر ہم، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے بچے ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوں گے۔ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرا کے، اس کو انہیں اچھا علم دے کر، اگر انسان یہاں سے اس دنیا سے جاتا ہے، اس کے دین کو دیندار بنا کر، اس کے اخلاق کو سنوار کر، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر اس کو اجر ثواب دیں گے۔ تو یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عورتیں کیا ہے، تمہاری کھیتی ہیں۔ انسان مرد کیا کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، کہ بیج کیا ہے، ایک نطفہ جو ہے وہ ایک بیج کی اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اس میں آؤ اور تم اس سے اپنی نسلوں کو آگے بڑھاؤ۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو بچے ہی نہیں چاہیے ہیں تو آپریشن کروا لیتے ہیں، یا پھر دو ہی چاہیے پھر آپریشن کروا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ بھائی جس طریقے سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کا استعمال کرو، کہ عورت کے لیے یہ کہ اپنی نسلوں کو بڑھانے والی ہو عورت، یہ زیادہ پسندیدہ عورت ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، ملاقو ہو، یاد رکھو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر چیز میں اللہ سے اگر انسان ڈرے گا تو کیا ہوگا کہ وہ پھک پھک کر قدم رکھے گا، کوئی غلط کام اس سے نہیں ہوگا۔ اور یہ جان کے رکھنا ہے کہ تم ملنے والے ہو، یہ نہیں ہے کہ چلو آج دنیا میں ہے تو جو کام کرنا ہے کر لو، بعد میں دیکھیں گے جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ تو لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ غلط طریقوں سے ابارشن کروا لے رہے ہیں، یا بچے نہیں چاہیے، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، یا پھر ہمارا شیپ خراب ہو رہا ہے۔ بہت ساری عورتیں ورکنگ ہو رہی ہیں، تو ورکنگ ہے تو ہمیں بچے نہیں سنبھالنا ہے، اس طریقے سے یہ جو ابارشن ہے یا پھر روکنا ہے، بچوں کو روکنا، یہ ساری چیزیں پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دیں گی، کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو جا کر، کہ تم کیا جواب دو گے پھر۔ ہر وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ سے ملنے والی ہوں، کہ مجھے ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ واتقوا اللہ، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ ہم جب بھی اللہ کے سامنے جائیں گے تو ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ سارے کے سارے دفتر کھل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔
دیکھتے ہیں کہ ہم فرشتے 2 بار فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہیں، ہر چیز ہماری لکھ رہے ہیں فرشتے، کون سا انسان کیا سوچ کر کون سا قدم اٹھا رہا ہے، اللہ فرشتوں کو بھی پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے، لیکن لکھ کیوں رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تاکہ ہمیں بتائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ انسان مکر جائے وہاں جا کر کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں نے تو ایسے نہیں سوچا تھا، میں نے تو ایسے نہیں کیا تھا، بلکہ انسان کیا سوچ رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور فرشتے بھی جانتے ہیں، اور اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ اور جو مومن ہے تو ان کے لیے تو خوشخبری ہی خوشخبری ہے، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے مومنوں کو، کیونکہ مومن بندہ کیسا ہوتا ہے، ہر لمحے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا کوئی کام میں قدم نہ اٹھا لوں جو اللہ کی ناراضگی والا ہو۔ تو ایسے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وبشر المؤمنین، خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوشخبری والے مومنوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن مومنوں کو تو خوشخبری دے رہا ہے، اللہ ان لوگوں میں ہمارے بھی نام لکھ لے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً، اور نہ تم بناؤ اللہ کو نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی خصموں کے لیے، ان تبرؤ، یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا، اور تم تقوی نہیں اپناؤ گے، وتصلحوا، اور تم صلح نہیں کراؤ گے، بین الناس، درمیان لوگوں کے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے غلط کام کی قسم توڑنا اور اس کا کفارہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر اس میں کہ کیسے، کہ کوئی ایسی قسم نہیں کھا لو کہ اب میں کوئی نیکی کا کام نہیں کروں گی، اب میں نماز کبھی نہیں پڑھوں گی۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اس کی کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی، تو کبھی کبھی انسان غصے میں آ کے شیطان اس کو بہکا دیتا ہے، اور کیا سوچتا ہے انسان، اب تو میں کوئی نیکی کا کام نہیں کروں گی، اب تو میں کوئی نماز نہیں پڑھوں گی، میں اتنی نمازیں پڑھ رہی ہوں، کیا فائدہ ہوا میرا، میں اتنی نیکیاں کر رہی ہوں، میرا کیا فائدہ ہوا، فلاں مجھے ایسے کہہ رہے ہیں، فلاں مجھے ویسے کر رہے ہیں۔ تو تم ایسی قسمیں مت کھا لو، اللہ کو نشانہ بنا کے، یعنی کہ اللہ کی قسم کھا کے یہ نہ کرو کہ کوئی اچھا کام نہ کرنے پر اللہ کی قسم کھا لینا، یعنی کہ اللہ کے نام کو بدنام کرنا ہے، یہ کہ اللہ کی قسم کھا رہے کہ میں اپنے ماں باپ سے بات نہیں کروں گی۔ اب کبھی یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کوئی ایسی ماں باپ سے کچھ اگر چھوٹی موٹی بات ہو گئی تو بچے کیا کرتے ہیں، ان قسم کھا لیتے ہیں کہ نہیں اب اپنے ماں سے نہیں بات کروں گی، اپنے باپ سے نہیں بات کروں گی، میں اپنی ماں کا خیال نہیں رکھوں گی، انہوں نے فلاں وقت میرے ساتھ ایسے کیا تھا، ماں باپ سے نہیں بات کروں گی، میں نے فلاں وقت انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا، میرے ساتھ انہوں نے ناانصافی کی، یا پھر بہن بھائی سے کہ میں فلاں بھائی سے میں بات نہیں کروں گی، اب زندگی بھر میں ان سے بات نہیں کروں گی، انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ تو یہ کیا ہے، اس طریقے کی قسمیں کھانے سے منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے منع کیا ہے کہ اچھے سلوک کرنے سے، اب جیسا کہ ہوتا ہے کہ فلاں کو میں صدقہ نہیں دوں گی، کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کسی کو رشتہ دار کو صدقہ و خیرات دیتا رہتا ہے، اور وہ سامنے سے نہ وہ سلام کرتے ہیں، نہ وہ بات کرتے ہیں، ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، تو کبھی کبھی انسان کو یہ لگتا ہے کہ یار میں ان کے لیے اتنا کر رہی ہوں اور یہ دیکھو کیسے ایٹیٹیوڈ مجھے بتا رہے ہیں، تو اب میں ان کے لیے کچھ نہیں کروں گی، اب میں قسم کھاتی ہوں کہ اب میں کچھ نہیں کروں گی۔ تو اس طریقے سے ان کو بتایا گیا ہے کہ ایسے کرنا سے منع کیا گیا کہ ایسے کوئی کام، ایسے کوئی بات زبردستی اپنے منہ سے نہ نکال لو کہ اب ہم کوئی نیکی کے کام نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم اپنا اللہ کو نشانہ نہ بناؤ اپنی قسموں کے واسطے کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا، اور تقوی نہیں اپناؤ گے، وتصلحوا، اور صلاح نہیں کراؤ گے۔ ابھی دیکھیے یہ 2 لوگوں کے بیچ میں صلاح کرانے آپ چلے گئے، اب وہاں پر دونوں نے آپ کو یہ باتیں سنا دی، آپ کو یہ ذلیل کر دیا، تب آپ آئے اور آپ نے کہا کہ اب تو میں زندگی بھر کبھی صلاح نہیں کراؤں گی، اللہ کی قسم کھاتی ہوں میں کہ میں ان کے ساتھ گئی، میں ان کے بیچ میں گئی، میں نے سوچا کہ میں نیکی کا کام کروں، اور انہوں نے مجھے ایسے ذلیل کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور آپ نے پھر قسم کھا لی کہ اب تو میں کسی کے درمیان صلاح نہیں کراؤں گی۔ تو یہ نہیں کرنے سے، یہ نہیں کرنا ہے، ایسے نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ اللہ کی قسم کھا لو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جو جہالت والے لوگ ہیں، جہالت میں قرآن کی قسمیں کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھا لیتے ہیں، ماں باپ کی قسمیں کھا لیتے ہیں، سر کی قسمیں کھا لیتے ہیں، تو یہ ساری قسمیں منع ہیں، اور اسپیشلی اللہ کی قسم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کھانی ہی نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسی بہت ریزن ہے، زندگی اور موت کی بات آ گئی، یا میاں بیوی کے لڑائی اور جھگڑے کی بات آ گئی، تو ایسی جگہوں پر بہت جینین ریزن ہے، تب وہ قسم کھا کے بتائی جا سکتی ہے کہ ہاں بھائی ایسی بات ہے۔ لیکن ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں اللہ کی قسم کھا لینا کیا ہے، جہالت کی نشانی ہے۔ تو یہاں پر بھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے کہ ایسی قسم اگر کسی نے کھا لی ہے تو وہ کیا کرے، پھر توڑ لے۔
ولا یؤاخذکم اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا، نہیں پکڑ کرے گا اللہ تعالیٰ باللغوی تمہاری لغو قسموں پر، فی ایمانکم تمہاری قسموں پر، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا، یعنی کہ تمہاری پکڑ کرے گا، بما کسبت قلوبہم، اور جنہوں نے حسد کیا، یعنی کہ تمہارے دلوں نے جس کا ارادہ کیا۔ اب جیسے کہ سعودی عربیہ میں بہت سارے سعودیز کو عادت ہوتی ہے واللہ واللہ بولنے کی، واللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قسم، لیکن اب انہوں نے ارادتاً نہیں کہا نا، ان کی تو ٹپ آف دی ٹنگ ہے، ان کا کوئی مقصد ایسا نہیں تھا کہ وہ ہاں میں اللہ کی قسم کھا کے میں یہ بات کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ ان کا ایک انداز بیان ویسا ہے۔ تو اب وہ قسموں پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا، بلکہ کون سی قسموں پر پکڑ کرے گا؟ کہ جنہوں نے سوچ سمجھ کے قسم کھائی ہے کہ نہیں اب میں تو ارادہ کرتی ہوں، بڑے دل سے ارادہ کر لیا کہ نہیں، اللہ کی قسم کھا کے میں ارادہ کرتی ہوں کہ اب میں ان سے بات نہیں کروں گی، اب میں یہ کام نہیں کروں گی، اب میں ایسا ان کے گھر کبھی نہیں جاؤں گی، یہ تو میرے بھائی کے گھر نہیں جاؤں گی، میرے باپ کے گھر نہیں جاؤں گی، میرے ماں کے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ قسم کھا لینا دل میں، یہ کیا ہے؟ ارادتاً ہے کہ قصد کر کے انسان کر لے، اگر تو پھر اس کا تو مواخذہ ہوگا، اس کی تو پکڑ ہوگی، کیونکہ تم نے تو سوچ سمجھ کے کھائی نا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر جانتا ہے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ اگر کوئی قسمیں کھا لے اور اگر پھر وہ قسم توڑنا چاہے تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلائے، یا انہیں کپڑا پہنائے، یا غلام آزاد کرے، یا پھر اگر یہ سب نہیں کر سکتا، 10 مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا، غریب ہے انسان، تو پھر وہ کیا کرے؟ 3 دن کے روزے رکھے۔ اگر کسی نے قسم کھا لی، اب جیسے کہ سپوز کسی نے قسم کھا لی کہ اب میں اپنے ماں باپ سے نہیں بولوں گی، یا اپنے بہن بھائی سے نہیں بولوں گی، میں زندگی بھر ان کا منہ نہیں دیکھوں گی، اکثر یہ ہوتا ہے نا جہالت میں ایسی قسمیں لوگ کھا بیٹھتے ہیں، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایسی قسمیں کھا لیں تو وہ اگر اپنی قسمیں توڑنا چاہیں تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، یا غلام آزاد کرنا ہے، یا پھر اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ اگر انسان 3 دن کے روزے رکھ لے تو پھر اس کی قسم وہاں پر پھر ٹوٹ جائے گی۔ تو ایسی کوئی قسمیں اگر انسان جہالت میں کھا لیتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر توڑ دینا چاہیے، کیونکہ نیکی کے کاموں کی سے رک جانا، زندگی بھر رک جانا، یہ تو ایک گناہ کی بات ہو جائے گی کہ انسان چلو ٹھیک ہے آج غصے میں انسان نے قسم کھا لیا، اب کل اس کو ریئلائز ہوگا کہ ارے میں نے ایسے کیوں کہا، میں نے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے تو یہ بھی اچھی باتیں تھی، وہ بھی اچھی باتیں تھی۔ کبھی کبھی انسان شیطان اس کو بہکا دیتا ہے کہ انسان کے اوپر ایسی بات لا دیتا ہے، مجبوری لا دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، انسان کے دماغ میں ایسی ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ انسان پریشان ہو کے قسم کھا بیٹھتا ہے۔ تو یہاں پر اگر کوئی ایسا ہو جائے اور بعد میں اس کو ریئلائز ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ اپنا کفارہ ادا کر لے اور وہ ایسی قسموں کو توڑ دے۔ تو انشاءاللہ 225 تک رکھتے ہیں، اس کا آگے کا انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک دیکھیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔